الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی ویا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی ویا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے، ذکر جب چھڑتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک گل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ بندہ محوے سوچ ہے کہ آسمان تو مجھ پر گر کیوں نہیں جاتا، بندہ پریشان ہے اے چاند کوئی تو مجھ پر گر کیوں نہیں جاتا، اے سورج تو ہمارے سر پر گر کیوں نہیں جاتا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے روکے ہوئے ہے، کون سی ایسا سہارا ہے جس کے صدقے تو نیچے نہیں گرتا، نہ تو کوئی تیرے پاس ستون ہے، نہ کوئی ایسی رسی کہ جس سے تجھے باندھا گیا ہے اور تو تیرے نیچے گرنے کا امکان نہیں ہے۔ اے آسمان تیرے پاس کون سے ایسے ستون ہیں، کون سے ایسے برج ہیں کہ جن کی وجہ سے تو نیچے نہیں آتا، قائم و دائم ہے۔ تو یہ زمین و زمان، یہ چنین و چنا، یہ آسمان کی طرف، یہ آسمان و ستارے بول کے کہتے ہیں ہم کو خود نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں کھڑے کرنے والی ذات وہ رب العالمین کی ہے۔ جب تک وہ چاہے گی ہم روشنیاں بھی عطا کرتے رہیں گے، خوشبوئیں بھی عطا کرتے رہیں گے۔ نبی مکرم، نبی محتشم، نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہیں کائنات کی، رونق ہیں کائنات کا، یعنی ایسے کہوں تو عشق ہیں کائنات کا۔ عاشق کہتا ہے کہ کک سواد نمشری اندر تے کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، کک سواد نمشری اندر تے کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں میٹھیاں۔ بندہ حلوائی کے پاس جا کے پوچھے تو صحیح کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز میٹھی ہوتی چلی جاتی ہے، تو حلوائی کہتا ہے یہ میرا کم نہیں، میں پیسے نہیں لیتا ہوں۔ میرے شاہ جی حضور نے 40 سال ہو گئے اس دین دی خدمت کرتے آئے ہیں، تے میں نے جدو میں اس رستے تے ٹریا ہونا کیا علماء نو دینے چاہیے، خطباء نو دینے چاہیے، لیکن اسی سیدہ ساڑھے شایعہ نہیں کہ اپنے نانے تے اپنے نبی دا ذکر کریے کہ او دے عوض مال لے۔ جناب جو آپ کنگلے ہون وہ کسے نو رجا نہیں سکتے ہیں، جناب رجاندہ ہوئی ہے جڑا کروں راج کے ٹرے۔ جس نے گھر میں ناشتہ کر لیا ہو اس کو یہ آرزو نہیں ہوتی کہ کسی کے گھر جاؤں گا تو کوئی کھانا کھلائے گا، اس کو پتہ ہے میرا پیٹ شہر ہے۔ جناب من جو بھوکا ہو اسی کو آرزو ہوتی ہے کہ کوئی اس کے دامن میں خیرات دے گا، اور جس کے دامن میں محمد کی خیرات ہو اس کو کسی کے خیرات کی ضرورت ہے۔
جناب من حلوائی سے پوچھیں کہ کیا کمال ہے ایسا سبحان اللہ کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز میٹھی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ کہتا ہے میرا کمال نہیں، یہ کمال شیرے کا ہے. جس کو شیرے میں ڈوبتا چلا جاؤں وہ میٹھی ہوتی چلی جاتی ہے. تو میں نے کسی مجذوب سے پوچھا دنیا کی بھی تو کوئی بات بتاؤ، تو وہ کہتا ہے جب سے نام محمد لینا شروع کیا ہے ہم کیا کائنات میٹھی ہوتی نظر آتی ہے. درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو صحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنے دم قدم کی عزتوں کو نہ دیکھا بلکہ انہوں نے کہا یہ دیکھو تو صحیح کس کے قدموں میں بیٹھے ہیں. تم محمد کے قدموں میں بیٹھتے چلے جاؤ گے، رب تمہاری یہ زندگی بھی پار کر دے گا، اگلے جہان پر بھی خیر کر دے گا. یہ اللہ اللہ کی صدائیں، وہ کی معرفتیں، دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے. خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. عزیز من، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی میرا سونا خدا فرما رہا سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اے رب العالمین تو رحمان ہے، تیری رحمان کی صفتیں کیا ہیں؟ تو سورۃ الرحمن میں اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں رحمان ہوں. رحمان کی مفسرین نے 3 بڑی صفتیں بیان کی. سبحان اللہ کہ رحمان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں انسان پیدا کیا. سبحان اللہ رحمان ہونے کی دوسری بڑی صفت مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی رحمانیت کی صفت کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، جب تمہیں رہبر کی ضرورت پڑی ہے میں رب نے تمہیں رہبر عطا کیا. فرمایا رحمان ہونے کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمان ہونے کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ ہم امتحان اس دنیا میں دے رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح کا امتحان دے رہے ہیں اور ہمارا رزلٹ کس طرح کا آنا ہے. یہ نہیں کہ کل کو حساب کھلے گا تو پتہ چلے گا میں کتنے پانی میں ہوں یا کتنا نیک ہوں. ہمیں آج بھی آنکھیں بند کر کے پتہ ہے میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور بدیاں کتنی کی ہیں، میں نے سنگ کس کو ساتھ رلایا ہے اور دشمنی کس کے ساتھ کی ہے. جب بندہ رحمان کے سائے کے نیچے آ جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کسی کو دھوکہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جناب فائدہ کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے رحمانیت کی گواہیاں یہ دیتا ہے جب تو کسی کی غلامی کر لے گا تو نہ عمل فائدہ دیں گے نہ جان فائدہ دے گی. کا فائدہ کیا دے گا؟ کہ محمد کا کلمہ پڑھتے نظر آؤ گے، محمد کا کلمہ اس جہان میں بھی فائدہ دے گا اس جہان میں بھی. اعمال اتنے کامل نہیں ہیں. کیا ہم بولیں گے کہ ہم نے یہ اعمال کیا، زبان بولے گی کہ ہم نے یہ اعمال کیا، قاضی اس دن عضو بول کے بتائیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتا نظر آیا ہے. اور میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں کے تو اجزائے وضو بتائیں گے کہ ان کا سائیں کوئی اور نہیں، ان کا سائیں محمد ہے. ارے جن کا سائیں محمد ہو کل حشر والے دن ان کے اجزائے وضو چمک کر بتائیں گے حشر والوں اپنی فکر کرو، جن کا محمد جیسا نبی نہیں، ہمیں تو محمد کی نبوت کے صدقے رب نے اتنی روشنیاں عطا کر دی. تم اپنے چہروں کو دیکھو اور پھر ہمارے چہروں کو دیکھو. تمہارے چہرے ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، تمہارے عمل ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب من، اب اللہ نے کہا کہ علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن کی نور عطا کیا، علم عطا کیا. پھر رب کہتا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا. اب بندہ پریشان ہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، پہلے انسان نہیں آیا پھر قرآن آیا، پہلے آدم آیا، آدمیت آئی، آدم سے چلتے چلتے معاملے طے ہوئے. سبحان اللہ پہلے انسان کا وجود ہونا لازم ہے، پھر قرآن کا علم 1400 صدیوں پہلے پاک مصطفیٰ جب تشریف لے کے آئے تو قرآن کا ٹھاٹھا مارتا سمندر نور مصطفیٰ کے لب اقدس سے
لوگوں کو نورانیت عطا کرنے لگ گیا، اب بندہ پریشان ہے۔ اب یہ بھی گمان نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ یہاں کو غلطی لازم آ گئی۔ قرآن غلطیوں سے پاک ہے اور صاحب قرآن بھی غلطیوں سے پاک ہے۔ اب اللہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ بات سن لو، میں رحمان ہوں، میں نے قرآن کا علم عطا کیا، پھر انسان کو خلق کیا۔ اب سمجھ میں آئی کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو کھاتا پیتا رہے اور زندگی گزارتا رہے، انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن اور قرآن والوں کی محبت رب عطا کر دیتا ہے۔ نطق کلام بولنا فیض الہی ہے، زبان رب نے ساروں کو عطا کی، لیکن ساری زبانیں بولنا نہیں جانتی۔ کچھ زبانوں کو کے پاس جا کے گفتگو کی تو وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس زبان میں اتنی طاقت نہیں، میرا ہاتھ میری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو آؤ، کسی کا گفتگو کا مرکز ہاتھ شفا کا مرکز بھی کئیوں کا لیے، کئیوں کو گفتگو کا مرکز زبان اور کئیوں کی زبان مرکز شفا بھی۔ آؤ مدینے والے کے در پر چلتے ہیں اور اپنی ارغمان نیاز پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابی یعلا فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جانوروں کو بڑی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کریم سے بڑے منحوس ہوا کرتے تھے، جدھر مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تھے نا اپنا تڑپنا بھول جایا کرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک جنگل میں چلا گیا تو وہاں میری ایک بھیڑیا سے میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بھیڑیا آ رہا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہانیاں سنانے کا عادی نہیں ہوں، حدیث پڑھنے کا عادی ہوں۔ جناب من کہانیاں سارے ہی سنا لیتے ہیں، مجھے واقعاتی تقریر نہیں کرنی آتی۔ تو کل پرسوں میں نے ایک واقعہ بیان کیا تو مجھے ایک سننے والا کہتا ہے، شاہ صاحب آپ تو واقعاتی تقریر نہیں کرتے، تو یہ واقعہ کیوں بیان کرنے لگے؟ تو میں نے کہا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے جو رب کے فضل سے مجھے سنانی آ گئی ہے۔ میں اس قابل نہیں کہ بیان کر سکوں، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اس زبان کو طاقت عطا کی۔ تو ابھی یعلا فرماتے ہیں کہ میری ایک ملاقات مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میری ایک ملاقات بھیڑیے سے ہوئی تو بھیڑیے نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ تیری جسم کی خوشبوؤں سے محسوس ہوتا ہے کہ تو یثرب کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یثرب کی طرف سے آیا ہوں۔ اس نے کہا یثرب میں اب مصطفیٰ دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود ہے۔ تو اس نے کہا تم کیسے جانتے ہو کہ مصطفیٰ دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود ہے؟ کہا ہم جنگل میں اس لیے رہتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو باہر والے ڈر جائیں گے، کہیں جناب ہمیں مارنے اور چیرنے پھاڑنے کے لیے تو نہیں آگے۔ کہا ہم بھی انتظار کرتے ہیں کبھی مصطفیٰ مدینے کو چھوڑ کے جنگل کی طرف آئیں، ہم مصطفیٰ کی زیارت کریں اور مصطفیٰ کے اس کے خدا کی حمد و ثنا سنائیں۔ تو بندہ واپس گیا، کہا سونیا یہ ماجرا ہوا ہے؟ سونے نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا انتظار کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی ان کو اپنا دیدار کروانے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب ابھی یعلا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مارکا یوں پیش ہوا، ایک ہرن کو ایک درخت کے ساتھ لوگوں نے باندھا ہوا۔ تو کہتے ہیں جب میں قریب گیا، پاس ساتھ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو جب اس کے قریب گیا تو اس نے زارو قطار اپنے گن میں گانا شروع کر دیا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، ہارمونیا جو ہے نا، ہارمونیا اس کی جو آواز ہوتی ہے، اس کو ہارمونیا اس لیے کہا جاتا ہے جب ہرن کی ٹانگ ٹوٹ کر کسی میں پھنس جائے نا، تو جب اس وقت وہ واہ ویلا کرتی ہے، اس کی آواز بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہارمونیے کی آواز ہوتی ہے۔ تو عزیز من ہارمونیا بج رہا ہو تو دل مچلنے شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کے درد کو سننے لگ جایا کرتے ہیں۔ آؤ اس ہرن کا درد سنیں جو سرکار کو اپنا درد سنا رہی ہے۔ عاشقو، اب کسی کا، میں اکثر لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ بیمار ہے، یہ معاملہ ہے، کئیوں کی بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کے درد سنانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جناب میں بندہ بھی مختلف،
درد سنانے والوں کے انداز بھی مختلف ہے. اس درد کا عالم کیا ہوگا سامنے سید الانبیاء سلطان الانبیاء سید المرسلین سلطان المرسلین سید العاشقین سلطان العاشقین مراد المشتاقین عاشق الطالبین سید الطالبین. جناب من جب وہ سامنے موجود ہوئے، اب ہرنی کا بھی درد سنو. اس نے پہلے درد نہیں سنایا. ابھی یا اللہ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا کہ سرکار اس کا درد سن کے مسکرا رہے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ درد بیان کر رہی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں. تو کہا اس نے درد بیان کرنے سے پہلے اپنا درد نہیں بیان کیا. پہلے اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کہا سونیا، سونیا نے کہا درد کیا ہے؟ کہا درد یہ ہے ان سے کہو میرے بچے بھوکے ہیں، میں ایک دفعہ ان کو دودھ پلاؤں تو پھر میں یہاں حاضر ہو جاؤں گی. سرکار نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ کچھ ہی لمحوں کے بعد واپس آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ سرکار اس کی ضمانت کون دیتا ہے؟ سرکار نے کہا جب پورے کائنات کی ضمانت دینے والا محمد تمہارے سامنے کھڑا ہے تو میں محمد کہتا ہوں تم اس کو آزاد کر دو، یہ واپس تمہارے پاس آ جائے گی. جب تھوڑی دیر بعد آئی نا تو 7 بچے بھی لے آئی. انہوں نے کہا سرکار اب یہ مجھے ذبح کر دیں گے، میرے بچوں کے بھی وارث وہ ہیں، ان کی خوراک کا وارث بھی آپ ہیں، آپ ان کی حکمت کے وارث ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگتے ہو اس کی قیمت کہ میں تمہیں عطا کر دوں. تو انہوں نے کہا سرکار آپ کا کہنا ہی کافی ہے، ہم نے اس کو آزاد کر دیا. سرکار نے کہا جا تو آزاد ہے، جدھر تو رہے ادھر تیرے بچے رہے. یاد رکھے یہ جانوروں کا اور سرکار کا معاملہ ہے. اگر ہرن ہو کے وہ سرکار کی رحمت سے خالی نہیں تو میں تو امت محمدی ہو کے کیسے سرکار کی رحمت سے خالی ہے؟ یہ تو ان کا دروازہ ہے، ہر وقت کھلا ہے. یہ تیرے میرے پر ہے کہ ہم اس دروازے کے سائل بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عاشق ہو جاؤ. ایمان بڑی نورانیت والی چیز ہے لیکن یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. جس کلی میں عشق آ جائے نا اس کی آنکھ اس کا درد بیان کرتی ہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درد کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر لوگوں سے واضح و نصیحت کرتے تھے. اب جب ممبر بن کے آیا نا تو سرکار اس پر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگ گئے. جب گفتگو کرنے لگ گئے اب عاشق کو تو یہی ہوتا ہے کہ معشوق سامنے رہے، طالب کو تو یہی ہوتا ہے کہ مطلوب سامنے رہے. جناب من عشق تو اس کو نہیں کہتے. وہ کہ نصرت فتح علی خان کا ایک بول ہے، وہ کہتا ہے کہ جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تو بیبا ساڈا دل موڑ دے. جب محبوب سامنے نہ رہے تو جناب من دل ترستا رہتا ہے. بندہ کوشش کرتا ہے وہ سامنے آ جائے، اس کا دیدار اس آنکھوں کو مل جائے. تو اب جاندار نہیں، ایک بے جان، میں نہیں کہوں گا کہ وہ بے جان تھا. جس کو مصطفیٰ کی پشت لگ جائے وہ جے بے جان بھی ہو رب اس کو جان عطا کر دیتا ہے. اب سارے صحابہ پریشان ہیں کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو یوں مصطفیٰ منبر شریف سے اترے اور اسی پر جا کے ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا. اس نے کہا روتے کیوں ہو، مانگتے کیا ہو؟ کہا سونیا عشق کی دلالت یہ ہے کہ عاشق تو معشوق کے پاس رہتا ہے. عشق کی دلالت یہ ہے کہ میرا دل آپ پر فدا ہو چکا ہے، میں آپ سے جدا نہیں رہ سکتا. تو سونے نے کہا اس کو میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو، میں اس سے وابستہ رہوں گا، یہ مجھ سے وابستہ رہے گا. عشق ایک ایسی قیمتی چیز ہے. کبھی یتیم سے پوچھو کہ جب اس کا باپ چارپائی پر پڑا ہو تو اس سے کہو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس وقت کہے گا تو ابھی تو مجھے صرف باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. چاہے باپ کی زندگی بھر خدمت کی ہو یا نہ کی ہو، ماں بستر پر موجود ہو اور علالت میں ہو، مرگ بستر مرگ پر موجود ہو تو بچے سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ کاش میری ماں کو شفا مل جائے، میں اس کی خدمت کر لوں. میرے ماما جی حضور جب
وہ آخری وقت علالت میں آئے تو ان کا بیٹا ساری زندگی دبئی رہا، تو جب سنا کہ میرے بابا اب زیادہ علیل ہو گئے ہیں تو واپس آ گئے، تو مجھے کہتا ہے کہ میرے بابا نے مجھے کچھ دنوں پہلے فون کر کے کہا کہ مجھے ایک گاڑی کی ضرورت ہے، اب مجھ پر موٹر سائیکل سے سفر نہیں ہوتا تو مجھے گاڑی لے دے۔ میں نے کہا ابا جی ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، ابھی میں نے خود ادھر دبئی میں گاڑی لینی ہے، پہلے میں وہ لے لوں پھر آپ کو لے دوں گا۔ کہتا ہے کبھی وقت واپس آ جائے نا اور وہ مجھ سے کہیں کہ میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو میں ان کے لیے گاڑی لے کے آ جاؤں، تو میں نے اس کو کہا گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، یہ تو اس وقت تھا کہ تو اس کو جناب من ان کی مراد کو پوری کر دیتا۔ اب آؤ منظر سمجھ گئے ہو، عاشق آپ معشوق آپ کے گھر آ جائے اور وہ کہے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، تو آپ اس کی منتیں کرو گے کہ نہ، پتہ بھی ہو یہ چلا گیا تو اب واپس نہیں آئے گا، پتہ بھی ہو یہ چلا گیا تو اب واپس نہیں آئے گا، تو بندہ زاروں قطار رونے لگ جاتا ہے۔ کسی عاشق سے پوچھو اے عاشق تیری حالت کب ہوئی ہے، تو جناب من آؤ حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے مال غنیمت کے لیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو ایک بستی میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ جب بستی میں بھیجا تو آپ مال غنیمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، تو ابھی علی پاک کی نماز رہتی تھی، تو جب علی پاک آئے تو مصطفیٰ کریم مسکرائے اور کہا اے علی یہاں تشریف فرما ہوں، میں آپ کی گود میں اپنا سر رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب من جب وقت گزرتا گیا وہ درد جس درد کا میں حوالہ دے رہا تھا، عزیز من کیا کسی نے کہا اے علی بچھو کاٹا ہے جو آنسو نکل رہے ہیں؟ اے علی کون سی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے تیری آنکھوں میں اتنا درد نظر آ رہا ہے؟ اے علی ماجرا کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ تو جناب من علی پاک کی حالت وہ تھی جب کسی کا سجن جا رہا ہو، وہ تکلیف میں ہو کے اور اس کو کہے کہ نہ جاؤ، تو علی پاک سورج کی طرف دیکھے، یوں جب آنسو مصطفیٰ کریم کے رخسار پر گرا تو جان رحمت نے آنکھیں کھولی، کہا علی روتے کیوں ہو؟ کہا سونیا نماز عصر جا رہا ہے۔ تو پاک مصطفیٰ نے جب سورج کو اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا۔ کہا سونیا اے علی جب مصطفیٰ گود میں ہو تو نمازوں کی فکر نہیں کی جاتی، اس ذات کی فکر کی جاتی ہے۔ تیرے لیے جو محمد کی غلامی میں ہو اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، وہ ادا کر کے پڑھا کرتا ہے۔ درد یہ نہیں کہ سجن روٹ جائے، درد یہ ہے کہ ماہی روٹ جائے۔ عشق بھائی جی بیٹھ جاؤ، میں لوڑ ہوئے گی تو میں آپ پی لاں گا، بیٹھ ہوں اٹھیا جائے۔ سبحان اللہ۔ عاشق کہتا ہے نہیں محمل منگدی خانہ، میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے، او جے کوئی کیچم دی وسنیک چا پوچھے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آنکھ دیوی میرے اٹھا دی چروالے، کمال بندگی یہ نہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کرتے رہو، کمال بندگی یہ ہے اس کو سبحان پکارو وہ تمہیں سبحان کر دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس فرقان کو یاد کرو، مثل پتلی کے میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ عشق یہ نہیں کہ اللہ اکبر کر لیا اور اپنی ذات کی فکر میں لگ گیا، عشق یہ ہے جب اللہ اکبر کر لیا آنکھ کو یہ سمجھا دو اب تیرے علاوہ کسی اور کا نہ دیکھے، دل کو یہ سمجھا دو اب تیری یاد کے علاوہ یہ اور نہ تڑکے، پیشانی کو سمجھا دو اب سجدہ ریز جو اس ذات کو ہونا ہے، تو دنیا کی فکر نہ کر، سبحان ربی یا اللہ بھی پڑھتا جا اور اس کے دیدار میں بھی لگ جا۔ عاشقوں کے لیے دیدار سب کچھ ہوتا ہے۔ جناب من جو اندھے ہوتے ہیں وہ ایک چھڑی لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بڑی چیز نہ آ جائے اور اس کے سامنے گر نہ جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اندھے یہ احتیاط کرتے ہیں کہ ہم گر نہ جائیں، تم بھی تو احتیاط کرو، رب نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کسی غیر کے در پر نہ جھکو، کسی غیر کے در پر نہ گرو، یوں چلنے لگ جاؤ اور چلتے چلتے خوشبوئیں سونگنے لگ جاؤ۔ جب تمہیں مشکمبر ہو کستوری کی خوشبوئیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لینا مدینہ آ گیا ہے، اور جب مدینہ آ گیا تو مصطفیٰ کو عرض کرنا سونیا اب دنیا پہلی تھی، زندگی پہلی تھی، جو کسی کے
یاد میں گزرتی تھی، اب نگاہ کرنا تیری یاد میں ساری زندگی۔ اب مولانا روم کے پاس میں گیا تو مولانا روم فرمانے لگے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ بادہ در جوش ما است، گدائے جوش ما است، اور آپ فرماتے ہیں چرخ در گردش اسیر ہوش ما است، فرماتے ہیں یہ پیمانے کی کیا جرت کہ یہ کسی کو جوش دے سکے، یہ میں ہوں کہ جو اس کو جوش عطا کیے ہوئے ہوں، اور فرمایا یہ آسمان کی کیا جرت کہ کبھی سورج چمکائے اور کبھی چاند چمکائے، یہ میں ہوں جو آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں تو دن ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہوں تو رات ہو جاتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بعد از مست شد نمازو، فرماتے ہیں یہ جام کا کمال نہیں ہے کہ وہ مست کر دیتی ہے بندے کو، یہ میرا کمال ہے کہ میں مست ہوئے ہوا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں قالب ازما ہست شد نمازو، فرمایا یہ جسم کا کمال نہیں کہ یہ اس کے آگے جھکا ہوا ہے، یہ روح ہے جو جسم کو اس کے آگے جھکائے ہوئے ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں پر سمائے راس ہر کس چیر نیست، ہر مرغ انجیر نیست، فرمایا سچی بات ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، اور فرمایا ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی۔ جناب من سارے کفن لے کے قبر میں نہیں جاتے، کوئی لیرے ڈال کے بھی قبر میں چلے جاتے ہیں، کیوں جی سارے کفن ڈال کے کیوں نہیں جاتے؟ جو کفنوں والے ہوتے ہیں ان کی قبر سے یہ سوال کی خوشبو آتی ہے ماں کنتا تکل فی حق حاضر رجل، تو اس سوڑی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے علی بول کے کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ، ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ آنکھ کو کبھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی سبحان اللہ کہ اس نے دیکھنا ہے، سبحان جناب کانوں کو کبھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ انہوں نے سننا ہے، قدموں کو کبھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ انہوں نے چلنا ہے، ہاتھ کو کبھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس نے تھام کے رکھنا ہے، ان چیزوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ محمدی غلام ہو جائے تو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت دیکھتی رہے، وہ آپ کو کہتا ہے جب دیکھنا مدینے والے کو دیکھنا، جب سننا مدینے والے کی سننا، جب بولنا مدینے والے کی شانیں بیان کرنا، جب چلنا مدینے والے کی غلامی میں چلنا۔ جناب من میری بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے تو اس کو عادت ہے کہ وہ یوں ایسے کر کے کرتی ہے چاہ، بچوں کو عادت ہوتی ہے، ان کا فہم چھوٹا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب چادر سامنے آ جاتی ہے تو ہم نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہم چھپ چکے ہوتے ہیں۔ تو جناب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اعمال نظر نہیں آ رہے، آپ کے سجدے نظر نہیں آ رہے تو سب کچھ چھپ چکے ہیں، آپ کا درود نظر نہیں آ رہا تو سب کچھ چھپ چکے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب عاشق بندہ اپنے ماہی پر درود پڑھے نا تو فرشتہ اس کا درود تحفے کی صورت میں یار کے پاس لے کے جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی اللہ دیتا، یا فلاں یا مولوی یوسف صاحب بن فلاں ساکن فلاں، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، اب میں آپ سے عشق اس بات کی انتہا ہے، میرا نام اور سرکار کی سماعت کی نظر۔ آپ کسی کی گڈ بکس میں ہو، آپ کی کسی گلی محلے میں صدا دی جائے تو چار بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا نام اتنی وسعت رکھتا ہے کہ دو چار شخص آپ کو جانتے ہیں۔ جس کو نبی جان گیا اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر محدثین کہتے ہیں کہ جب سرکار کو یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے نا تو سرکار کہتے ہیں فلاں اللہ دیتا یا مولوی یوسف صاحب میرا بھی ان کو سلام دو۔ ہے سوچو تو صحیح بیماریاں کہاں گئی جب محمد کی زباں پر میرا نام آ گیا، ارے جناب دکھ کہاں رہے جب محمد کی زباں پر میرا نام آ گیا۔ اقبال کہتا ہے میں نے 1 کروڑ دفعہ درود پڑھا
تو اقبال کو کسی نے کہا کہ یہ تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں، تیرا اتنا کون سا کمال ہے کہ تو نے 1 کروڑ دفعہ درود پڑھا؟ تو اقبال نے کہا میں نے ایسے ہی نہیں پڑھا، میں نے چت چت کے پڑھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا چت چت کے کیا ہے؟ کہا جس کمرے میں بیٹھ کے میں درود پڑھتا ہوں نا، کبھی اس میں غیر محرم عورت کو داخل نہیں ہونے دیا، کبھی اس کمرے میں کسی غیر پاکی والی حالت کو داخل نہیں ہونے دیا۔ میرا جو غلام اس کمرے کی صفائی کرتا ہے نا، میں اس کو بھی غسل کروا کے درود شریف پڑھا کے اس کمرے میں داخل کرتا۔ فرمایا جب میں باہر دنیا کے کاموں میں ہوتا ہوں لباس اور ہوتا ہے، جب میں اس کمرے میں داخل ہونے لگتا ہوں پہلے غسل کرتا ہوں اور پھر وہ درود والا لباس پہنتا ہوں۔ میں نے اس لباس میں کبھی گندگی نہیں کی، میں نے اس لباس میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، جب بھی پڑھا ہے اس لباس کو پہن کے اپنے یار کی باتیں کرتا رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ پھر کاجی چت چت کے پڑھنا کیا لوگوں کے لیے؟ علماء بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، وضو کے لیے آپ سب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ عام فہم سی بات ہے، جب بندے کا کوئی حدث لائق ہو جائے نا، یعنی خون جاری ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، تو بندے کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ بندہ جب اپنی پاکی کی حالت میں نہ رہے تو غسل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس حالت میں بندے کو غسل کرنا پڑتا ہے یا بندے کو وضو کر کے دوبارہ اس کی عبادت کرنا پڑتا ہے۔ اقبال کہتا ہے میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے ایسے نہیں کیا۔ کہا جی کیسے کیا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں۔ اقبال کہتا ہے میں نے ایسے نہیں کیا، جب کسی غیر کا خیال آیا تو میں اٹھ کے غسل کرنے چلا گیا، جب میرے اوپر اونگ طاری ہوئی تو میں وضو کرنے چلا گیا، میں نے وہ درود نہیں پڑھا جس میں محمد کے علاوہ کسی اور کی یاد نہیں۔ ایک دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ سمجھایا ہو، اور میرے مرشد حضور باؤ سلطان فرماتے غوث کتب ہے اورے اورے رے عاشق جان گیرے ہو، جیڑی منزل عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پاون پھیرے ہو، عاشق وچ وصل دے رہندے۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کو آنکھ بند یا کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب کھولتے ہیں ماہی سامنے ہوتا ہے، جب بند کرتے ہیں ماہی سامنے ہوتا ہے۔ اے دل برو سوچو تو صحیح، جب تم سو بستر پر سو، آنکھ بند کرو تو ماہی مدینے والا آ جائے، آنکھ کھولو تو ماہی مدینے والا آ جائے۔ ارے یہ جہازوں کی پرواز اور ہوگی، محمد والوں کی پرواز اور ہے۔ جناب تمہاری رسائی امریکہ تک ہوگی، محمد والوں کی رسائی اس دل تک ہے۔ جس نے اس دل کو، اس کوٹھڑی کو یار کی استقبال کے لیے سجا لیا ہو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میلاد سجایا، یہ جھنڈے پہلے ادھر نہیں تھے، صرف اس لیے خالصتاً لگائے گئے کہ ادھر بیٹھ کے پاک رسول اللہ کی باتیں کرنی ہیں، تو کبھی کعبے پہ نظر پڑے گی، تو کبھی مکہ شریف پر نظر پڑے گی، کبھی نالین پاک پر نظر پڑے گی، تو عاشق خوش ہوں گے، ساتھ ساتھ میلاد بھی سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان جگہوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی مہمان آنے والا ہو تو اس کی تیاری ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی ظاہری مہمان آ جائے تو اس کے استقبال کے لیے چاہو جلال و حشمت کی ضرورت ہے، پھولوں کی ضرورت ہے، جناب رستے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دل میں اس سجن کو بلانا ہو جناب، پھر پھولوں کی ضرورت نہیں، پھر درودوں کی ضرورت ہے۔ تم زبان سے اس کو یاد کرتے چلے جاؤ گے، درودوں کی ڈالیوں میں تمہارے دل میں تشریف لاتا چلا جائے گا۔ جناب ایمان، عشق اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ جناب عاشق، اسی شعر کو دہراتا ہوں، عاشق وچ وصل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے۔ عاشق ایک دم بھی یار کے دیدار سے غافل نہیں ہوتے۔ اس آنکھ کا کیا کہنا جو ہر وقت محمد دیکھتی رہے، اس چہرے کا کیا کہنا جو ہر وقت محمد کریم کے سامنے ہوتا ہے۔ جناب من، جب علی پاک نے سلونی کا دعویٰ کیا نا تو کسی نے پوچھا ہے علی یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ تو علی پاک نے کہا ہاذا رزقن بلواب رسول اللہ، یہ علی کا اپنا کچھ نہیں ہے تو محمد کے لواب کا کمال ہے، اور محمد کریم کا لواب کسی کو مل جائے تو دنیا کے علوم اس کی غلامی کرتے ہیں، جس کو پورے کا پورا محمد مل جائے۔ یاد رکھیں گرمیوں میں کبھی
کسی نے رضائی لے کر سونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ عقل کے آری چیز ہے۔ سردیوں میں کسی نے پنکھا چلا کے سونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ عقل کے آری چیز ہے۔ اب عاشقوں سے پوچھے تمہارا دیدار کا طرز کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، عاشق کہتے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ عاشق وچ وصل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہو، میں قربان تینا تھی باہو، جنہ ذات و ذات بسیرے ہو کا کمال یہ نہیں کہ تم کس ذات میں ہو، کس بات میں ہو، کس علاقے میں ہو، کمال یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کلی میں وہ ذات بسی ہوئی ہے۔ میلاد یہ نہیں کہ لنگر پکا لیا، دو نعتیں سن لی، ایک واز سن لیا، کلام سن لیا۔ میلاد یہ ہے جس کے گھر ہو اس کو دیکھو نا، وہ ملے نا تو میلاد پورا نہیں ہوتا۔ گھر سے جب چلو تو جستجو پیدا کرو، سرکار کی باتیں کرنی ہیں، سرکار کی محفل سننی ہے، سرکار کی محفل میں جا کے سرکار کا دیدار کرنا ہے۔ میں یہ بات یقین محکم سے کہتا ہوں، جو جستجو کر کے محبوب کے دیدار کے لیے میلاد میں آئے، وہ میلاد میں بعد میں آتا ہے، اس کا مقدر مصطفیٰ پہلے سوال کیا۔ عاشق میں نے کسی سے پوچھا کہ مصطفیٰ کریم کی کوئی شان کی کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو میں نے کبھی نہ سنی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو عاشق کہتے ہیں کہ جب آپ کبھی دکھوں سے تنگ آ جائیں، تکلیفوں میں ملبوس ہو جائیں، کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو، بڑا درد ہو، آپ کا بچہ آپ کا نافرمان ہو جائے، یا کوئی دنیا داری کی 100 تکلیفیں 100 پریشانیاں ہوتی، تو کہا جب آپ مسجد میں چلے جائیں نا کبھی، تو مسجد میں جا کے جب آپ 2 نفل پڑھ کے اس کے آگے دعا مانگتے ہیں نا، تو جب آپ ٹیک لگاتے ہیں تو ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہلکا سا جھونکا ہوا کا آیا ہے جو انسان کو سکون دے گیا ہے۔ کا مغالطے میں نہ رہنا، وہ ہوا نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا گزر ہے جو تمہاری کلی کے پاس سے ہو گیا۔ ارے جس کلی کے سامنے سے مصطفیٰ گزر جائیں وہ کلی عام نہیں رہتی، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ریاض الجنہ کی طرف چلتے ہیں، محبوب کے در پر چلتے ہیں۔ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ربا جنت تو اگلے جہان میں عطا کرنی تھی، اس جہان میں جنت کا ٹکڑا کیسے مل گیا؟ کہا وہ اور باتیں ہیں، جنت کئیوں کو اس جہان میں ملے گی جو محمد کی غلامی کر لیں گے۔ جب محمد کو سلام کرنے کے لیے آئیں گے، میں رب انہیں تحفے میں جنت عطا کروں گا۔ جناب من مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے سے لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے یہ ساری ریاض الجنہ ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ ریاض الجنہ کیسے ہو گئی؟ تو میں نے اس ذروں سے سوال کیا، اتنی زیبائی کیا ہے کہ جنت بن بیٹھے؟ کیا نخرہ ہے؟ جناب من کسی کا دل کرے تو وہ اچھے ٹیلر سے کپڑے سلوا کے اچکن پہنی ہو تو وہ کہتا ہے بڑے مقدر ہے، آج دولہا بن بیٹھا ہے۔ تو میں نے اس ذرے سے پوچھا کیا مقدر ہیں کہ جنت بن بیٹھے ہو؟ تو وہ ذرے چیخ کے کہتے ہیں مصطفیٰ کریم جب اپنے حجرے سے نکلتے تھے نا، تو جب نالین اتارتے تھے تو ہم ذرے چیخ چیخ کے کہتے تھے سونیا ایک بوسہ ہمیں بھی عطا کرنا، ایک بوسہ ہمیں بھی عطا کرنا، ایک بوسہ ہمیں بھی عطا کرنا۔ یاد رکھے مصطفیٰ فجر کے وقت آ کے منبر پر سوار ہو، ظہر کے وقت آئے، عصر کے وقت آئے، لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، لوگوں کو واضح نصیحت کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم آئے۔ ارے ان ذروں نے کہا ہم نے اتنا مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے کہ رب نے ہمیں ان بوسوں کے صدقے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ جو مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لیا کرے وہ پھر ذرے عام نہیں رہتے، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جایا کرتے۔ جناب من اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کبھی کبھی پہاڑی پر تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب پہاڑی اوت پہاڑ پر ایک دفعہ تشریف لے کے گیا، سرکار نے کہا اوت پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب جناب من جب مصطفیٰ کریم اس پر سوار ہوئے نا تو آپ نے نالین پاک اتارے، جب نالین پاک اتارے تو اوت پہاڑ وجد میں آ گیا۔
مستی میں یوں ہلنے لگ گیا. ساتھ والے کے زلزلہ آ گیا. مصطفیٰ مسکرانے لگ گئے. اور پہاڑ یوں یوں کرے. ساتھ والے مسکرانے لگ گئے. سرکار نے فرمایا ایڑی مار کے کہا اے اود پہاڑ احتیاط کر, ان کو نہیں پتا کہ تو میرے عشق میں یوں مستی میں آیا ہوا ہے. تو گھبرا جائیں گے کہیں زلزلہ آیا ہوا ہے. اور جب سرکار کی ایڑی لگی اود پہاڑ مستی سے ساکت ہو گیا. اب کوئی پوچھے تو صحیح اس اود پہاڑ سے یوں مستی سے ہلتے ہلتے یکدم رک کیوں گیا؟ اس نے کہا محبوب کی ایڑی مجھ کو چومنے کا مقدر ملا, جو حکم ہوتا گیا میں اس کی حکم کی بجاوری کرنے میں لگ گیا. چاند کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یوں ضرب لگائی. میں کہتا ہوں ضربت مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم نے اپنے بھائی کے لیے فرمایا کہ علی پاک کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. ان کے بھائی کی ضربت کا عالم یہ ہے. مصطفیٰ کی ضربت لگتی ہوتی تو آسمان میں کئی سوراخ ہو جایا کرنے تھے. اس نے اس ضربت سے گر جانا تھا, لیکن مصطفیٰ نے چاند کو ضربت نہیں لگائی, اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تو عاشق کہتے, لوگ کہتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو گیا. عاشق کہتے ہیں چاند نے اپنا سینہ چاک کر لیا. یہ میں اور مصطفیٰ کی نگاہ, یہ میں اور محمد کا اشارہ. عاشق کہتے ہیں اس دن سے چاند اسی انتظار میں ہے. محمد کی نگاہ سے ٹوٹ بھی گیا تھا, محمد کی نگاہ سے جڑ بھی گیا تھا, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ٹوٹ جاؤ تو محمد کے در پر چلے جاؤ. وہ بکھرے ہوا کو اکٹھا کرنا بھی جانتا ہے, ٹوٹے ہوا کو سنبھالنا بھی جانتا ہے. کسی دنیا دار کی غلامی کریں تو جناب جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ دیتا ہے. کسی اللہ والے کی غلامی کرے تو وہ تمہیں تحفے میں عشق مصطفیٰ عطا کرتا ہے. عشق مصطفیٰ وہ نور ہے جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں. میں نے آگے بھی کہا کفن ساروں کو نہیں ملتا, کئیوں کو لیڑے بھی ملتے ہیں. ہوتے تو وہ بھی سفید کلر کے ہیں, جاتے تو وہ بھی اسی قبر میں ہیں. لیکن جناب من اس قبر کا عالم کیا جس میں فرشتے آ کے گئے من ربوں کا, من دینوں کا, من اماموں کا. تیرا رب کون ہے, تیرا امام کیا ہے, تیرا دین کیا ہے؟ کیا یہ اچھا ہے کہ فرشتے سارے سوال چھوڑ کے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ عاشقو, اب میں یہاں ایک بحث کرنا چاہتا ہوں کہ سوال مختلف کیوں ہے؟ جب فرشتہ قبر میں آتا ہے نا تو قبر والے کے کفن سے جو خوشبو آتی ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ خوشبوئیں والا ہے, ادھر محمد کی آمد ہونے والی ہے. فرشتہ بھی محو انتظار ہو جایا کرتا ہے. آج اس کے صدقے میں کو بھی محمد کا دیدار مل جائے گا. ارے میرے مرشد فرماتے ہیں کمال زندگی دیدار ذات است, طریقش از رستن بندے جہات است. فرمایا زندگی کا کمال یہ نہیں کہ کوٹھیاں کارا اور مال زیادہ ہے, کا زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کا دیدار تمہیں مل جائے. اور فرمایا طریقش از رستن بندے جہات است. فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جہد کی قید سے آزاد ہو جاؤ, نہ تمہیں زماں کی فکر رہے نہ تمہیں مکان کی فکر رہے. جناب من, اب ایک سکہ ہوتا ہے 5 روپے کا, ایک 98 کا ہوتا ہے. کیا اس دور میں 98 کا سکہ لگ جائے گا؟ تو آپ کہیں گے جی نہیں, یہ اس دور کا سکہ نہیں ہے. ایک اب ہو $1 اور ایک ہو 5000 روپیہ, تو آپ دکان پر جائیں گے تو وہ ڈالر نہیں لے گا, وہ 5000 لے گا. وہ کہے گا یہ اس ملک کی کرنسی نہیں ہے, جس ملک کی ہے وہیں پر لگے گی. یعنی سمجھ میں آ گیا, سکہ حاضر دور کا ہونا چاہیے اور حاضر مقام کا ہونا چاہیے. اگر نہ اس کا زماں وہ ہو نہ اس کا مقام وہ ہو, وہ چلتا نہیں ہے. اور یاد رکھیں جو محمد کے قدموں میں آ کے بکھر جائیں ان کو نہ زماں کی فکر رہتی ہے نہ مقام کی فکر رہتی ہے. وہ کھوٹے بھی ہوں تو محمد کی نگاہوں میں کئی بازاروں میں چل جایا کرتے ہیں. عاشقو آؤ پاک مصطفیٰ کے قرب میں چلیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کریم ایک اونٹوں کے ساتھ آپ کا پیار ہوا کرتا تھا, ناکا آپ پسند کرتے تھے. بعض اوقات جو ہے نا اونٹنیاں مستی کیا کرتے تھی سبحان اللہ کہ محبوب ہمارے قریب آئے اور ہم محبوب کا دیدار کریں. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک اونٹنی مستی میں بیٹھ گئی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایڑی لگائی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ اٹھ کر بھاگنے لگ گیا. اب کسی نے پوچھا اتنے بھاگتے کیوں ہو؟ ایڑی ہی تو لگی ہے. وہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح لگانے والا کون ہے. اب ایسے معاملہ باز بہت سارے مقامات اور بہت ساری متواتر حدیث اس معاملے میں علماء نے محدثین نے نقل کی کہ سرکار ایڑی لگایا کرتے تھے تو ناکا اٹھ کے بھاگنے لگے. اب ایک دفعہ ایسے ہوا، اب جانوروں کا بھی تو دل کرتا ہے کہ معشوق کو نخرہ دکھایا جائے. وہ بھی مستی کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا اس نسل جیسی کسی کی نسل نہیں، اس اونٹنی کے رنگ جیسا کسی کا رنگ نہیں. عرب میں کالے رنگ کے اونٹ بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور اس نسل کو بڑا نایاب سمجھا جاتا تھا. وہ کہتا ہے اس نسل کی تو عادت نہیں ہے یوں کہ تو بیٹھ جایا کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ میری اونٹنی بیٹھ گئی ہے، نگاہ فرمائے نا، ایڑی لگا دے. تو جب مصطفیٰ کریم پاس آئے نا تو آ کے مسکرانے لگ گئے. سرکار نے فرمایا ایک گھونٹ پانی مجھے دے دو. ایک برتن میں سرکار کو ایک گھونٹ پانی پیش کیا گیا. سرکار نے اپنے منہ میں ڈال کے کلی مبارک کر کے واپس اسی میں ڈال دی. جب اسی میں ڈالا ایک گھونٹ اس اونٹنی کے منہ میں ڈال دیا، باقی اس کے اوپر پھینک دیا. اونٹنی اٹھ کے مستیاں کرے، ساتھ چلے. لوگوں نے کہا سمجھ نہیں آئی. پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بیٹھنے کی وجہ اس کی علالت نہیں تھی، اس کے بیٹھنے کی وجہ مجھ محمد سے ملاقات تھی اور عزیز من یہ آرزو کرنا چاہتی تھی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کی آرزو تھی. اے محمد تیرے منہ سے لگا پانی میں پی لوں تو میں نے اس کی خواہش پوری کر دی. اب وہ تیز تیز بھاگے. کسی نے پوچھا تو ہوگا کہ اب نسل کہاں گئی، اب معیار کہاں گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کا کوئی چاہنے کوئی بکری ہو جی، آج کل بکریاں مشہور ہیں اس علاقے میں، راجن پور سے آتی جن کی ہرنی کی طرح ذرا کان ہوتے ہیں تو بڑی مہنگی 15-15 ہزار کے بچے بکتے ہیں. جناب من کئیوں کی بکنے کے لیے ان کی نسل کامل ہونا ضروری ہوتی ہے. کئیوں کی بولی زیادہ لگنے کے لیے ان کی نسل کامل ضروری ہوتی ہے. کئیوں کی قیمت زیادہ ہونے کے لیے اس کی نسل کامل، اس کی اصل اور شکل کامل ہونا ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیں وہ قیمتی اپنی نسل کی وجہ سے ہے. وہ بندہ جو عشق مصطفیٰ میں شرابور ہو جائے اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ اپنی نسل کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوا، وہ محمد کی غلامی کی وجہ سے. شاہ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی جان تو کوئی کسی کی جان، کوئی تیری جان تو کوئی میری جان، کوئی اس کی جان تو کوئی اس کی جان. کہا جی محمد کریم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ارے مصطفیٰ وہ ہے جو اس رحمت کی جان ہے. عزیز من یاد رکھیں محمد کے در سے ٹھکرائے گئے نا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے سینے سے لگائے. محمد کریم تو ٹھکرائے ہوں کو سینے سے لگاتے. اپنے دل کو ان کی غلامی کا اسیر بنا لو بس. وہ کہتا ہے کہ حسرت یہی رہے، جستجو یہی رہے، میں جدھر دیکھوں ادھر تو ہی تو رہے، اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے. یعنی جو بندہ واعظ کر رہا ہو، کلام کر رہا ہو، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، بس میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے. آخری غوث پاک سرکار کی بات کر کے اجازت چاہوں گا. غوث پاک سرکار منبر پر واز فرما رہے تھے. عبد القادر جیلانی شین للہ آپ منبر پر واز فرما رہے تھے. یکدم آپ نے واز چھوڑ کے نا آپ ایک شخص کے سامنے آ کے یوں کھڑے ہو گئے. کافی دیر کھڑے رہے. پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد نا اپنے واپس منبر پر آئے اور دوبارہ واز کرنا شروع کر. جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہا سونے ہاں کیا ماجرا ہے، ادائیں بھی تیری انداز بھی تیرے، خود واز چھوڑا خود واز کرنے بھی لگ گیا، یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ حضور عبد القادر شین جیلانی نے آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ شیخ علی حیتی سے پوچھو کہ معاملہ کیا ہوا ہے. شیخ علی حیتی کہتا ہے جب غوث پاک یہاں آ کے کھڑے ہوئے تھے نا تو میں اس وقت مصطفیٰ کریم کا دیدار کر رہا تھا. حضور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں شیخ علی حیتی
تو آنکھ بند کر کے دیدار کر رہا تھا، اور تجھے تب پتا چلا کہ جب محمد آ گئے، جب مصطفیٰ کریم مدینے سے چلے، میں بھی ممبر سے اٹھ کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، تو آنکھ بند کر کے اس ماہی کا دیدار کر رہا تھا، میں آنکھ کھول کے اس کا دیدار کر رہا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہا شیخ علی آتی وہ بتانا کہ جو مصطفیٰ کریم نے تمہیں کہا ہے، تو شیخ علی کہتا ہے مجھے سرکار نے کہا ہے ساری دنیا چھوڑ دینا، سارے جگ دی شاہی ایک پاسے، میرا ڈھولڑ ماہی ایک پاسے۔ اس نے کہا ساری دنیا کی بادشاہیاں چھوڑ دینا، اس غوث کی محفل کو نہ چھوڑنا۔ اب جناب من میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جو غوث پاک کی محفل کو نہ چھوڑے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کے جناب مقدر میں محمد کریم کا دیدار لکھ دیا ہو، جس کے مقدر میں محمد کریم کی محفل ہو جائے، وہ آنکھ بعد میں بند کرتا ہے، ماہی کا دیدار رب پہلے عطا کر دیتا ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں کہ تمہارا حسن زیادہ سونا ہے، زلفیں تو ساروں کی ہوتی ہیں، کسی کسی کی زلف کا کمال ہے کہ اس میں کوئی پھنستا ہے۔ جناب من صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم اپنے حجرے سے باہر نکلا کرتے تھے نا، سارے صحابہ آپ کے حجرے کے مبارک یوں مستوانہ نگاہوں سے دیکھتے چلے جاتے تھے۔ اب کسی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہوتا تھا، کہا جو نالین دیکھتا تھا وہ قدم نہیں دیکھتا تھا، جو قدم دیکھتا تھا وہ چہرہ نہیں دیکھتا تھا، جو چہرہ دیکھتا تھا وہ نین نہیں دیکھتا تھا، جو نین دیکھتا تھا وہ واللیل کی زلفیں نہیں دیکھتا تھا، جو واللیل کی زلفیں دیکھتا تھا وہ والضحیٰ کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا، جو والضحیٰ کا چہرہ دیکھتا تھا وہ علم نشرہ کا سینہ نہیں دیکھتا تھا، جو علم نشرہ کا سینہ دیکھتا تھا وہ ید اللہ والے ہاتھوں کی طرف نگاہیں نہیں دوڑاتا تھا، اور جو ید اللہ کے ہاتھ دیکھتا تھا وہ شانہ مبارک کی طرف نظر نہیں اٹھاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا ایسا کیا ہوتا تھا، کہا جو نالین میں مست ہو جاتا تھا اس کو قدم دیکھنے کی ضرورت کیا ہوتی تھی، جو قدم میں مست ہو جاتا تھا اس کو نین دیکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ وہ عاشق کہنے لگ گئے اس کی زلف سے نکلتا تو اس کی آنکھ دیکھتا، اس کی آنکھ سے نکلتا تو اس کے رخسار دیکھتا۔ بلے شاہ بول اٹھا ایک اکھ سوا لکھ دی بلیا سارا یار دولا تکی برسی۔ محبوب کے حسن کا معیار یہ ہے، بندہ سارے کا سارا قربان ہو جائے پھر بھی اس کے حسن کا معیار نہیں عطا کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ آنکھیں جو عطا کر دی ہیں اب ان کو مصطفیٰ کے دیدار سے محروم نہ کرنا، کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ذکر کریں گے